نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، رب سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ حضور کے در اقدس کی رفعتیں دیکھو، حضور کے در اقدس کی رفعتیں دیکھو کہ عرش والے بھی آ رہے ہیں تعظیم بجا لانے کو۔ حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، شرف تمہیں سے ملا ہے میرے گھرانے کو۔ حضور کے نور سے معمور ہو گئی دنیا، حضور کے نور سے معمور ہو گئی دنیا، حضور کے جلووں نے روشن کر دیا زمانے کو۔ میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، اس کے دامن پہ تو فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ وہ کس میں جرأت کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں وہ جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی ہے احترام کے قابل لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ربیع الاول کا دوسرا جمعہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان رفعتیں بلندیاں وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل محاسن محامد عطا کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات عنایات نوازشات سے نوازا ہے، وہ کسی اور کو نہیں نوازا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، شام و سحر، دن بھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ریاضت، سب چیز کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے اور کار ثواب ہے۔ اور ہم اس تذکرے کو کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بہت بلند دیا ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص دل کے اندر کوئی خدش رکھتا ہے، کوئی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی، سب سے بڑی غلاظت، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مصر کے ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی 700 پہلے کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کے اندر منظوم کلام لکھا، 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا
مدہ باقی ہے، ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اور یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی ان کو دنیا میں بھیجا نہیں گیا، ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع کر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور اسی طرح اس ذات کا تذکرہ تو تورات میں، زبور میں، انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے سورہ صف کی آیت میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، فرعون کی چوٹی سے اترے گا اور پوری دنیا کا فاتح بن جائے گا۔ سکھوں کی گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ عرب کا واسی، خدا کا پیارا، زباں پر تھا جس کے امتی امتی کا نام۔ تو میرے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ اور کل میدان محشر میں، کل قیامت والے دن میں حوض کوثر پر بھی میرے نبی کا ذکر ہوگا، اور میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، اور میرے آقا جام بھر بھر کے امتیوں کو پلائیں گے اور جنت میں کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور جنت کی نعمتوں میں جب نعمتیں تمام ہوں گی، اختتام ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، وہیں پر ہمیں یہ نعمت بھی ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پردے ہٹا دیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو قرآن کا مکالمہ سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا عقیدہ جان لیجئے، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر میرا اللہ کوئی ایسا ترازو بنائے، فرض کرو، ایسا ہو نہیں سکتا لیکن فرض کریں، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے کہ جس کے ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھے جائیں، نباتات جمادات اسی پلڑے میں رکھے جائیں، درندے پرندے چرندے اسی پلڑے میں رکھے جائیں، انسان حیوان ملائکہ اسی پلڑے میں رکھے جائیں، سورج چاند ستارے اسی پلڑے میں رکھے جائیں، نوری ناری بحری بری عرشی فرشی اسی پلڑے میں رکھے جائیں، نجوم و کواکب شمس و قمر اسی پلڑے میں رکھے جائیں، بحر و بر اسی پلڑے میں رکھے جائیں، شام و سحر اسی پلڑے میں رکھے جائیں، نور و بشر اسی پلڑے میں رکھے جائیں، جنگل پہاڑ صحرا دریا سمندر اسی پلڑے میں رکھے جائیں، جنت کی حوریں جنت کے محلات اسی پلڑے میں رکھے جائیں، تمام انبیاء اسی پلڑے میں ہوں، تمام کائنات کے اولیاء، تمام کائنات کے انبیاء جتنے بھی آئے دنیا میں، صحابہ اکرام اولیاء اکرام تمام اسی پلڑے میں رکھے جائیں، حتیٰ کہ عرش کرسی لوح و قلم اسی پلڑے میں رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے میں ذات محمد ہو۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ ذات محمد والا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، قرآن میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن مجھے میرے نبی کا نام بتا، قرآن بتاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن سے میں سوال کرتا ہوں، قرآن میرے نبی کا کام بتا، قرآن بتائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن میرے نبی کی صفات بتا، قرآن بتائے گا شاہدًا مبشرًا نذیرا وداعیا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن میرے نبی کی نبوت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما، قرآن فرمائے گا یا ایھا النبی۔ قرآن میرے نبی کی رسالت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما، قرآن بتائے گا یا ایھا الرسول۔ قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کا تو تعارف کروا، قرآن بتائے گا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میرے نبی کے چہرے کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا والضحیٰ۔ قرآن میرے نبی کی زلفوں کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا واللیل اذا سجا۔ قرآن میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن میرے نبی کے دانتوں کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا یاسین والقرآن
کچھ بتا. قرآن بتائے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن میرے نبی کی زبان کا تذکرہ کیسے تو کرتا ہے. قرآن بتائے گا لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن میرے نبی کا دایاں ہاتھ بتا. قرآن بتائے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. قرآن میرے نبی کا بایاں ہاتھ بتا. قرآن بتائے گا ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن میرے نبی کا سینہ بتا. قرآن بتائے گا الم نشرح لک صدرک. قرآن میرے نبی کی پیٹھ بتا. قرآن بتائے گا الذی انقض ظہرک. قرآن میرے نبی کی معراج بتا. قرآن بتائے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قرآن میرے نبی کی ہجرت بتا. قرآن بتائے گا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. قرآن میرے نبی کی نعمتیں بتا. قرآن بتائے گا انا اعطیناک الکوثر. قرآن میرے نبی کی رحمت بتا. قرآن بتائے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہم قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سوال کرتے چلے جائیں. ہم چونکہ نعت کے طالب علم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو قرآن سے جب ہم سوال کرتے ہیں اے قرآن میرے نبی کے اخلاق تو بتا. قرآن بتاتا ہے انک لعلی خلق عظیم. قرآن میرے نبی کا زمانہ تو بتا. قرآن بتائے گا والعصر. قرآن میرے نبی کا شہر بتا. قرآن بتائے گا لا اقسم بهذا البلد. قرآن میرے نبی کی شہر کی گلیاں بتا. قرآن بتائے گا وهذا البلد الامین. قرآن میرے نبی کی کملی کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا یا ایھا المزمل. قرآن میرے نبی کے کمبل کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا یا ایھا المدثر. قرآن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. میں قرآن سے سوال کرتا ہوں قرآن میرے نبی کے یار ابو بکر کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن میرے نبی کے یار عمر کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا اشداء علی الکفار. قرآن عثمان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. رحماء بینہم. قرآن علی کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. تراہم رکعا سجدا. قرآن میرے نبی کی ازواج کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا یا ایھا النبی کل ازواجک. قرآن میرے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما. قرآن بتائے گا وبناتک. قرآن میرے نبی کی نماز روزہ تو بتا. قرآن بتائے گا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن میرے نبی کی یتیمی بتا. قرآن بتائے گا الم یجدک یتیما فآوی. قرآن یہ تو بتا میرے نبی پہ درود کیسے پڑھنا ہے. قرآن بتائے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میرے بھائیو دوستو بزرگو، سارے کا سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اب یہ جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اشعار کی صورت میں آپ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ بڑا سرور ملے گا. توجہ سے سماعت فرمائیں گے. بڑا پیارا کلام ہے. ساری کی ساری آیات کا اپنے انداز میں شاعر نے ترجمہ کیا ہے. لفظی ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں. ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق. عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے. گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. گردن ہے کہ برفرق زمین اور سوریا. لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. گردن ہے کہ برفرق زمین اور سوریا. لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ. پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے. باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے. خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل. قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے. یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے. شرمندہ تاب لبے بدنتان پیغمبر. حرف بصر آخانی وقام بصریرے. یہ موج تبسم ہے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے. یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم. یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل. یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم. کہنے کو تو میرے آقا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آئے. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آئے، مگر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت. آقا مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں.
کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منویستہ، انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منویستہ، انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، مگر تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، مگر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ ہمارے ساتھیوں نے وہ ایک اشتہار شائع کیا، اس پہ عنوان تھا مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پیارا عنوان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ولادت مصطفیٰ عنوان کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے کیوں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد یہ تھا، اب مثال سے سمجھیے، کوئی شخص، کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ مزاج بھی نہیں ہے، ہم اپنے ممبر اور محراب سے محبت کا درس دیتے ہیں، فرقہ واحدیت والا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اتحاد کی، اتفاق کی۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ اختلافی مسائل کو چھوڑ دینا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنانا چاہیے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے والدین سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے، میں ان کا محب ہوں، مگر والد صاحب کہیں بیٹا پانی تو پلاؤ، بیٹا کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ابھی کھانا کھانا ہے، میں ابھی گیم کھیل رہا ہوں، میں نے ابھی کال کرنی ہے، میں نے ابھی موبائل دیکھنا ہے، میں ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، پھر وہ دعویٰ کرے مجھے والدہ سے بڑی محبت ہے، والدہ کہے بیٹا میرے سر میں درد ہے، مجھے دوائی تو لا دو، کہے ماں جی میرے پاس آپ کی دوائی لانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔ ہماری حالت معاشرے میں کچھ اس طرح کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے کہ ان کی پیروی کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم جنت کے راستے کو اپناتے اور جنت میں پہنچ جاتے اور کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو ایک آیت میں نہیں کئی آیت میں بیان کیا، میں اشارہ کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ یہ تمام آیات ہمیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، خالی کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، تو ہمارے ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے دعووں کے اندر اتنا دم پیدا کرے، اپنے دعووں کے اندر اتنی طاقت پیدا کرے، اتنی قوت پیدا کرے، اتنا ان کے اندر طاقت ہو کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر مجبور کر دیں۔ آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے، میں نے پہلے شروع میں ابھی بات کی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، پوری دنیا میں کائنات کا سب سے بڑا جرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اس سے مجھے بات ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا آخر میں کرتا ہوں، چونکہ پہلے آپ تشریف نہیں لاتے، یہ گلہ ہے، شکوہ ہے، شکوہ وہ شکر رنجی والا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے شکر رنجی سے اب بات لمبی ہوتی جا رہی۔ شکر رنجی وہ ہوتی ہے جس کے اندر مٹھاس بھی ہو، محبت بھی ہو اور ناراضگی بھی ہو۔ تو آپ کے ساتھ ہمیں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، شکر رنجی تو ہوئی نا پھر۔
تو شکوہ یہی ہے کہ آپ ذرا جلدی تشریف لایا کریں تاکہ کہنے سننے والا کچھ کہہ سن سکے. تو میں بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوگی دنیا سے، جس چیز کی بھی نسبت ہوگی، حتیٰ کہ گدھے کی نسبت بھی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم اس گدھے کی بھی اگر توہین کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں. کس وجہ سے ہم نے نسبت کی لاج نہیں رکھی؟ اس گدھے کو بھی علماء نے، صلحاء نے یہ کہا ہے کہ گدھا نہ کہیں، دراز گوش کہیں، ادب والا نام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اگر کوئی یہ کہتا ہے، جوتی کی بجائے اس کا نام بے ادبی سے لیتا ہے، جتڑی کہتا ہے، تو دائرہ اسلام سے مدعا خارج ہو. اور اسی طرح آخری مسئلہ تلف بات ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، دل تھام کے سنیے گا میری بات. اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ مسائل بھی بتاؤں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اور علماء حق کا یہی کام ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتے نہیں ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں حق بات کرتے ہوئے. یہ مسئلہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص داڑھی شیو کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ نعوذ باللہ میری شکل و صورت داڑھی شیو کرنے سے بہت خوبصورت ہو رہی ہے، اور جو داڑھی والا میرے محبوب کا چہرہ تھا وہ داڑھی والا چہرہ نعوذ باللہ خوبصورت نہیں تھا، تو یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج. یہ مسئلہ ہے، ذہن نشین کر لے اچھی طرح. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص داڑھی شیو کرتے ہوئے جس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میری شکل و صورت سونی ہے، خوبصورت ہے، اور نعوذ باللہ وہ داڑھی والا چہرہ جن کے نام پہ ہم پلتے ہیں، جن کے نام کے ہم ٹکڑے کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں شعور ملا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اپنا شعور دیا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ذرا سی اس نسبت کے بارے میں ہمارا کوئی دل کے اندر ایسی خواہش آ گئی، دل کے اندر کوئی تھوڑی سی دراڑ آ گئی تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ہاں کوئی شخص داڑھی شیو کرتا ہے، اس کو پتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، تو وہ اس کی علیحدہ بات ہے، اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد